جلدی جلدی میں اتنے بلز پاس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 9 مئی کے بعد جو ہے صورتحال بہت خراب ہو چکی ہوئی ہے، ہم حالت جنگ میں ہیں، اس لیے ایسے قوانین جو ہیں وہ پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ گواہ پیش کرنے کا حق جو ہے وہ جو غضب کر لیا گیا ہے، تو اتنی جلدی کیا ہے جج صاحب کی؟ جج صاحب بہت سارا پروسیس بلڈوز کر گئے۔ بشیر لقمان صاحب جو ہیں ان کے خلاف صحافت کی وجہ سے مقدمہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ رو، اور میرے ساتھ موجود ہیں ان کے نام پر تجزیہ کار رضوان رضی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ موسم کیسا ہے ترکی کا؟ سر ابھی تو گرمی ہے، لیکن انشاءاللہ کچھ دنوں تک یہاں بھی موسم جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن پاکستان کا حال آپ سنائیں کہ ایک طرف جو ہے حکومت نے پیٹرول کی پرائس پہ اپنی سپیڈ بڑھائی ہوئی ہے کہ 20 روپے جو ہے وہ مہنگا، 20 تو نہیں 19.95 جو ہے انہوں نے مہنگا کر دیا ہے۔ بس تھوڑا سا ہی کمی رہ گئی تھی، 20 پورے ہی کر دیتے تو اس میں کیا تھا۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ قوانین پاس کرنے میں انہوں نے اتنی سپیڈ پکڑی ہوئی ہے کہ 2 دن کے اندر 53 بل منظور ہو جانا۔ تو یہ اتنی جلدی کیا، اتنی جلدی میں اتنے بلز پاس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی قانون سازی، اتنے سیریس کیوں ہو گیا؟ ہاں، اس پہ جو آج ہے عطا اللہ طارق صاحب جو تھے وہ مطیع اللہ جان کے ہتھے چڑھ گئے تھے، اور یہی سوال انہوں نے اس سے کیا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھیے 9 مئی کے بعد جو ہے وہ صورتحال بہت خراب ہو چکی ہوئی ہے، ہم حالت جنگ میں ہیں، اس لیے ایسے قوانین جو ہیں وہ پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ بہت زیادہ کھینچا تانی ہوئی، اپنا جو تھا مطیع اللہ جان نے ان سے کافی زیادہ کھینچا تانی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بار بار اسی پہ ہی ٹکے ہوئے تھے۔ تو آج کل پاکستان میں میٹرک کے بچوں کا لطیفہ وہ نتیجہ آیا ہے، تو ایک بچے کے نا 1100 میں سے 1109 نمبر آ گئے۔ تو ان ٹاپ کر گیا وہ بچہ، تو اس سے انٹرویو لیا نا آپ جیسے رپورٹر نے، تو اس نے پوچھا کہ بیٹا 1100 میں 1100 تو ہو سکتے ہیں، یہ 1109 نمبر کیوں آئے ہیں؟ تو بچے نے جواب دیا کہ 9 مجھے اضافی نمبر ملے ہیں 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرنے کی۔ جہاں پہ اس طرح کے لطیفے چل رہے ہوں، آپ اندازہ فرمائیں کہ جو ہے اب حکومتی زوما اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ جہاں تک یہ بات ہے 56 قوانین کی، اس میں سے 27 تو ایکٹس ہیں وہ یونیورسٹیاں جو قائم کی گئی ہیں ان کی۔ اب اس میں سے ایک یونیورسٹی نجی شعبے کے اندر قائم، اور ساری کی ساری پنجاب کے اندر ہے، اور ایک یونیورسٹی جو ہے وہ ہے گوادر یونیورسٹی جو کہ لاہور میں قائم کی جا رہی ہے۔ تو اس پہ تنقید کر رہے ہیں کہ دیکھیں جناب یہ تو گوادر میں ہونی چاہیے، یہ بلوچستان کا حق ہے۔ تو میں نے کہا بھائی آپ اس طرح کی باتوں میں پڑھنے لگے ہیں، کل کو آپ کہیں گے چمن آئس کریم جو ہے بیڈن روڈ پہ وہ نہیں ہونی چاہیے تھی لاہور پہ، بلکہ وہ تو گوادر میں کھلنی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں تو نہ کریں آپ یار، کیوں؟ اب دیکھیں تربت سر آپ جو ہے وہ پاکستان میں ہے، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ عامر میر صاحب کی طبیعت جو ہے نا وہ آپ ضرور فون کر کے یا ان سے مل کے پتہ کریں، کیونکہ آج انہوں نے ایک اور ٹویٹ بھی کی تھی جس میں سوشل میڈیا پہ ان کا کافی مذاق بن رہا تھا، لیکن انہوں نے ایک ٹویٹ کے جواب میں ٹویٹ کی تھی کہ جی آپ پھر بلوچستان کی گیس کے اوپر جو ہے وہ کیوں اتنا وہ کرتے ہیں، اور چولہے بند کر کے لکڑیاں جلا لیا کریں۔ تو یہ حامد میر صاحب آج کل عجیب سی لاجکس کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے ہم بھی بلوچستان کو حقوق دینے کی بات کرتے ہیں۔ پنجاب کے چیف منسٹر شہباز شریف صاحب نے پنجاب کا نیٹ حصہ کاٹا، یعنی اس وقت پنجاب کی آبادی 52% تھی، اور انہوں نے کہا کہ جی پنجاب جو ہے قومی خزانے میں سے اپنے حصے کے 47% لے گا، باقی حصہ ہم بلوچستان کے لیے قربان کرتے ہیں۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی کیا بلوچستان کے لوگوں کی حالت کے اندر کوئی کمی آئی؟ یا وہاں پہ جو قابض مافیا ہیں، جو سردار ہیں، انہوں نے لاہور کے ڈی ایچ اے میں اور بڑے گھر بنا لیے ہیں۔ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، وہاں کے لوگوں کی تو مصیبتوں کے اندر کوئی کمی نہیں آئی، یہ پنجاب کے 5% قربانی دینے سے بھی۔ اور جب ہم اگر یہ بات کہیں کہ جناب یہ کوئی اس کا فرق نہیں پڑ رہا، تو اس کے اوپر پھر بہت سارے لوگ جو کہ بلوچوں کے
بلوچ کے اس کے کور کے اندر اس ملک کا استحصال کر رہے ہیں یا ان کے کوٹے کے اوپر فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کو پھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے کہ جو پنجاب نے 5% بجٹ کی قربانی دی تھی، کیا اس سے بلوچستان کی حالت یا فاٹا کی کوئی حالت بدلی ہے؟ اگر نہیں بدلی، وہاں کی صوبائی حکومتوں نے اپنی عیاشی کے اندر استعمال کر لیا ہے، تو پنجاب کے لوگوں کو بھی حق پہنچتا ہے نا، وہ اس پہ سوال کریں اپنی حکومت سے بھی۔ تو اس میں بلوچوں کے خلاف کہاں سے بات ہو گئی، میرا مطلب ہے۔ تو خیر یہ ہمارے دوست جو ہیں، دوسری بات یہ کہ وہ گیس مفت تھوڑی استعمال کرتے ہیں بھائی، بل دیتے ہیں ہم، اب تو بہت زیادہ آنا شروع ہو گیا ہے گیس کی قیمت کے، گیس کا بل جو ہے وہ تقریباً 10 گنا میں آپ کو بتاؤں بڑھ گیا ہے، خاص طور پہ بڑے گھروں کا جو بل ہے وہ تو 10 گنا کم از کم بڑھا ہے۔ ہمارا پہلے بل ہی بہت کم آتا تھا، 200-250 آتا تھا، وہ 2500 ہو گیا ہے، تو چلیں مطلب کہ افورڈیبلٹی لمٹ سے اوپر نہیں کیا، لیکن اگر آپ پرسنٹیج وائز دیکھیں 10 گنا اضافہ کیا انہوں نے گیس کے بل کے اندر۔ تو بہرحال وہاں کے لوگوں کو بھی حقوق ملنے چاہیے جی، وہاں کے سرداروں کو، وہاں کے لوگوں کو آزادی دینی چاہیے، وہاں کی صوبائی حکومت کو۔ لیکن اس کا یہ کیا مطلب ہو گیا کہ آپ ہمیں گالی ضرور دیں گے؟ بالکل سر، دوسری طرف ایک اور جو چیز بہت سپیڈ سے چل رہی ہے وہ عمران خان صاحب کا کیس ہے، لیکن جس کو لے کے سپریم کورٹ میں گئے تھے، لیکن وہاں سے بھی کوئی ایسا کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جو عمران خان صاحب کا یہ کیس ہے یہ کس طرف جائے گا؟ آپ نے تو ویسے نااہلی کی تلواروں کی گردن کو لٹکا بھی لی ہے۔ جی، کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ کیس اب فائنل ہونے جا رہا ہے۔ میں جب آپ سے مخاطب ہوں اس وقت جو سیشن جج ہے انہوں نے عمران خان کا گواہ پیش کرنے کا جو حق ہے وہ غصب کر دیا ہے اور وہ ختم کر دیا ہے، اور اب کہا ہے کہ حتمی دلائل دے دیں، اور اگر آپ نے دلائل نہیں بھی دیے تو کل 3 اگست کو فیصلہ جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا اس کے اوپر۔ دونوں سائڈیں جو ہے نا وہ حتمی، یہ ہوتا ہے جب کیس کی دونوں سائڈوں سے گواہیاں مکمل ہو جاتی ہیں اور بحث مکمل ہو جاتی ہے، تو پھر آخر میں دونوں اطراف کے وکلا کو حتمی دلائل دینے کے لیے وقت دیا جاتا ہے۔ وکیل بعض اوقات اس وقت کو اتنی جلدی کیا ہے کہ ان کا یہ گواہ پیش کرنے کا حق جو ہے وہ جو غصب کر لیا گیا ہے، تو اتنی جلدی کیا ہے جج صاحب کو؟ اس کی وجہ دونوں طرف کا ہم نقطہ نظر دیکھ لیتے ہیں۔ جو جج صاحب کو لوگ درست سمجھتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس مقدمے کے اندر تقریباً 37 دفعہ استثناء لیا ہے، ٹھیک ہے، اور 127 کے قریب ایڈجرنمنٹ سیک کی ہے۔ ایڈجرنمنٹ سے مطلب ہے کہ آج کیس کی سماعت ملتوی کر دیں، اگلی تاریخ دے دیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ 6 سال سے یہ مطلب کافی عرصے سے یہ مقدمہ چل رہا ہے، یہ جو ہے مختلف ہیلوں بہانوں سے اس کو لٹکایا گیا اور لٹکایا جا رہا ہے۔ تو اب حد ہوتی ہے کسی بھی چیز کی جو اس کے یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، پاکستانی عدالتوں میں تو ایک نسل کا مقدمہ اگلی نسل جا کے فیصلہ سن رہی ہوتی ہے، تو اگر یہ بھی تھوڑا سا اور چل جائے گا اور گواہان پیش ہو جائیں گے تو اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے؟ اچھا، میں پہلے نقطہ نظر تو بیان کر لوں نا، دوسری پارٹی کا نقطہ نظر وہی ہے جو آپ نے فرمایا کہ جناب دیکھیے یہ جو ہے یہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ ہمارے وائلیٹ کیے جا رہے ہیں۔ گواہ پیش کرنا ہمارا حق ہے اور ہمیں وہ گواہ پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور ظاہر ہے کہ جج صاحب نے فیصلے میں لکھ دیا جو مختصر فیصلہ آج انہوں نے سنایا کہ جی گواہان جو ہیں وہ اس کیس سے متعلقہ ہیں ہی نہیں جو عمران خان صاحب پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور نہیں، لیکن سر اگر میں آپ کو بتا آپ اپنی بات کرتے، ہاں، عمران خان صاحب نے نام تو لیا ہے وہ جنرل چیمہ صاحب کا کہ وہ میرے ملٹری سیکرٹری جو تھے انہوں نے گھڑیاں بیچی تھیں، لیکن جو انہوں نے فہرست پیش کی ہے گواہوں کی اس میں ان کا نام نہیں لکھا۔ اس میں انہوں نے اپنے پی ٹی آئی کے انفارمیشن سیکرٹری فواد حسن کا نام لکھ دیا ہے، اور اپنے جو ان کے اکاؤنٹس جنہوں نے وہ کاغذات تیار کیے تھے ریٹرن کے اور دوسرے نامینیشن پیپر کے، ان کا نام تو لکھ دیا ہے، بلکہ ان کے اسسٹنٹ کا نام بھی لکھ دیا، اپنے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے اسسٹنٹس کا نام بھی لکھ دیا ہے، لیکن
उस जनरल साहब का नाम नहीं लिखा, तो लिहाजा जज साहब ने कहा जी आपने मजाक बनाया हुआ है। अब आप कह रहे हैं कि जी इसके लिए 3 दिन की समाअत मुलतवी कर दें, उन्होंने कराची से आना है, तो ये तो आपको उनका नाम पेश करने से पहले करना चाहिए, जबकि आप को आज का वक्त दिया हुआ था। आपको ये बात उस वक्त कह देनी चाहिए थी जब मैंने आपको कल या परसों इसका वक्त दिया था। तो इसलिए जज साहब गुस्सा कर गए। अब ये दोनों साइड का नुक्ता नजर है। अब आ जाइए कल की हमारी बात के ऊपर कि देखिए इमरान खान साहब जो हैं, अब उनको सजा देने, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अब उनको लेकिन सजा से पहले मैं एक चीज जो है वो आपसे पूछना चाहूंगी कि इस केस में अभी तक जो है वो सबसे ज्यादा जुल्फी बुखारी का नाम और फराह गोगी का नाम लिया जाता था, तो अब ये जो चीमा साहब का नाम लिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि इसकी क्या वजह है? ये तो नया नाम सुना है हमने। हाँ, मैं आपको अर्ज करता हूँ ना, ये मिलिट्री सेक्रेटरी थे उनके। अच्छा, मसला ये है कि ये ब्रिगेडियर थे उस वक्त, अब वो मेजर जनरल हो चुके हुए हैं, और आपको पता है कि जनरल को तो कोई अदालत नहीं बुला सकती ना, पाकिस्तान के अंदर एक अनडिक्लेयर्ड किस्म का इस्तेमाल हासिल है, बस बात को यहीं पे हम छोड़ देते हैं। तो अब जनरल साहब को आप अदालत बुलाने की आपकी नस्लें ना उड़ा देंगे हम। अच्छा, अब आ जाइए उस तरफ कि असल में क्या है। मैंने आपको कल भी अर्ज किया था कि 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है चार्ज फ्रेम होना, यानी कि बकायदा इंडाइटमेंट, बकायदा उसको उसके खिलाफ ना इल्जाम लगाया जाना। इल्जाम नहीं, मतलब चार्ज फ्रेम का एक उर्दू तर्जमा होता है, मेरे ज़हन से निकल गया। और दूसरा होता है 262 का बयान, जो कि हलफ के ऊपर भी दे सकता है मुल्जम, और जो हलफ के बगैर भी दे सकता है। ये 2 बेसिक फीचर होते हैं। जिस तरह निकाह के अंदर इजाब और कबूल होता है ना, और उसके बाद फिर निकाह मुकम्मल होता है, बिल्कुल उस तरह ये 2 मराहल जो होते हैं ना किसी भी मुकदमे के, पाकिस्तान के अंदर जो कानून है उसमें किसी भी मुकदमे के अंदर ये 2 मराहल होते हैं। पहला मरहला इमरान खान साहब का उस दिन तय करवाया गया था चार्ज फ्रेम करने का, जिस दिन इनको गिरफ्तार किया गया था और इनको पुलिस स्टेशन में रखा था, अदरवाइज ये पेश नहीं हो रहे थे, ये एडजर्नमेंट ले लेते थे। एक दफा इन्हें जाना पड़ गया तो इनके हामियों ने उस पर हमला कर दिया और अदालत ने कहा कि उन्हें कहीं जाएं, फिर किस दिन आ जाएं। ठीक है, इमरान खान के साथ जो लोग थे उनके बॉडी गार्ड वगैरह, वो गिलगित बल्तिस्तान वाले, तो अब उसके इंडाइटमेंट इनकी उस दिन हुई थी, और इमरान खान साहब जो हैं वो इन्होंने जब 262 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया और ऑन ओथ करवा दिया, जो कि चाहिए भी नहीं था उन्हें ओथ उठाना, लेकिन उन्हें ओथ उठवा के तो करवा दिया गया। तो मैंने कहा लो जी, कल ही मैंने आपको अर्ज कर दिया था कि इजाबो कबूल हो गया है, अब इमरान खान के खिलाफ फैसला आया। अब देखिए बाकी का प्रोसीजर जज साहब ने उड़ा के मारा है, ठीक है। अब वो हतमी फैसले की तरफ जा रहे हैं, और 5 को उन्होंने जाना है छुट्टी पे। बिल्कुल, जो हुमायूं दिलावर साहब हैं उन्होंने 5 को जाना है छुट्टी पे, और मुझे लगता है 5 से पहले उन्होंने फैसला सुना जाना है। सही। अगली बात जो कि बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे कि इस हेस्ट के अंदर जो है जज साहब बहुत सारा प्रोसेस बुलडोज कर गए, और ये जो फैसला हुमायूं दिलावर साहब सुनाने जा रहे हैं, ये जैसे ही अपील में जाएगा ये फैसला सस्पेंड हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज छोड़ दिए हैं उन्होंने। मसलन जजों के का राइट खत्म करना और गन पॉइंट के कहना कि जनाब इतने बजे तक जज लेके आओ और वरना जो है मैं केस प्रोसीड कर रहा हूं, ये किसी भी अपैलेट कोर्ट के अंदर ये नहीं ठहर सकेगा ना, ये उड़ जाएगा केस पहली समाअत पे। जिस तरह हम कहते हैं नवाज शरीफ को जो सजा सुनाई गई थी पनामा केस के अंदर, वो जिस दिन किसी इंडिपेंडेंट कोर्ट में लगेगी वो उड़ जाएगी, क्योंकि वो कानून के मेरिट पे खड़ी नहीं हुई। ठीक है, इसी तरह मैं अर्ज कर रहा हूं कि इमरान खान साहब का जो राइट बुलडोज किया जा रहा है, ये कानून के किसी पैरामीटर पे खड़ा ही नहीं हो पाएगा, और इमरान खान साहब मासूम बन के इस मुकदमे में से निकल आएंगे, जो अदरवाइज बड़ा स्ट्रॉन्ग केस था अगर उसको प्रॉपरली चलाया जाता तो। लेकिन बहरहाल कुछ अदालतों ने उनको फेवर दी, एडजर्नमेंट्स देती नहीं। अब 137 एडजर्नमेंट जो है वो बहुत खौफनाक होती है। मैंने दूसरी एडजर्नमेंट मांगी तो मेरे पिछली पेशी के ऊपर जज साहब ने जारी कर दिए थे, अरेस्ट वारंट जारी कर दिए थे भाई। सर आप अपना मुकाबला कहाँ कर रहे हैं, ऐसे ना करो। 137 एडजर्नमेंट है। लेकिन सर ये तो आपकी सारी कानूनी बात तो आपने बता दी।
ہمارے تو ملک کے ایک نامور صحافی ہیں، اینکر ہیں، اپنا مبشر لقمان صاحب، اور جی مبشر لقمان صاحب جو ہیں ان کے خلاف صحافت کی وجہ سے مقدمات ہیں۔ بالکل، وہ ہفتے میں ایک دن وہ بندہ کراچی ہوتا ہے، کس لیے؟ تاریخ بھگت۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ اعزاز مجھے بھی حاصل ہے کہ بحیثیت خاتون ہوتے ہوئے بھی میں نے کراچی اور اسلام آباد ان کے ساتھ بہت پیشیاں بھگتی ہیں، یہ آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ہاں، آپ بھی ان کی کو اکیوز رہی ہیں کیونکہ آپ ان کی پروڈیوسر تھی، لیکن آپ اندازہ فرمائیں کہ ان کو مطلب کہ نہیں ملتی بی ایڈ ججمنٹ۔ جج صاحب کہتے ہیں کہ وہ آئے بھائی، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ کیس جس دن بھی میرٹ کے اوپر سن بالکل لیے گئے بالکل مبشر صاحب نے بری ہو جانا ہے، لیکن جب تک نہیں ہوتے اس وقت تک ان کو چنگا رگڑا ایسے ہی ہے۔ ملی جا رہا ہے، ملی جا رہا ہے، ملی جا رہا ہے۔ یہ ہے ہمارے سسٹم کا۔ آپ ہو گئے، مبشر صاحب ہو گئی، یا بالکل اور باقی جتنے بھی جو ہے نا وہ پاکستانی ہو گئے، ان سب کو میرٹ کا انتظار کرنا چاہیے کہ اس ملک میں میرٹ جو ہے وہ کب نافذ ہوگا۔ لیکن سر یہ قانونی باتیں تو ایک طرف، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب اتنا ماحول گرم ہے، عمران خان کے سر پہ وہ تلوار گری اور گری، تو یہ مریم نواز اتنی خاموش کی ہے؟ ایسے موقع پہ تو ان کی طرف سے تو بھڑکتے بھڑکتے ٹویٹس آنے چاہیے تھے، لیکن ان کا ٹویٹر ہینڈل بھی خاموش ہے، وہ خود بھی خاموش ہے، ان کی طرف سے کوئی بات نہیں آ رہی، تو وہ آخر ایسا روزہ رکھ کے کہاں بیٹھی ہوئی ہے چپ کر کے؟ دیکھیں، مریم نواز شریف اپنی مرضی کی اور اپنی چوائس کی پولیٹکس کرتی ہیں، بلکہ اگر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ نواز شریف صاحب بھی اس طرح کے مواقع کے اوپر چپ سادھ لیتے ہیں یا نہیں بولتے تو بیجا نہیں ہوگا۔ آج پتہ نہیں وہ کتنے سالوں کے بعد بولے، اور آج انہوں نے طلال چودھری صاحب کو اپنی نااہلی کی 5 سال پورے ہونے پہ، یعنی کہ ان کی سزا ختم ہو گئی نااہلی کی، اب وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، اس کے بالکل اوپر ان کو مبارکباد پیش کی ہے اور ان کی پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ کو سلام کیا ہے اور ساتھ کھڑے ہونے کی بات کی ہے۔ اور یہ بڑے مہینوں کے بعد نواز شریف صاحب کی یہ پوسٹ جو ہے یہ نظر سے گزری ہے، اس سے پہلے بڑے عرصے سے ان کا ٹویٹر ہینڈل خاموش تھا۔ اور اسی طرح کی صورتحال جی ہم دیکھتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر کہ وہ جب خاموشی اختیار کرتی ہیں تو وہ لمبی خاموشی اختیار کر جاتی ہیں۔ اب مریم جی صاحبہ کے ساتھ موجودہ حالات میں مسئلہ کیا ہے؟ موجودہ حالات میں مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کوئی اچھا تو نہیں ہو رہا۔ جی یہ نا فنڈامنٹل رائٹ ایسا کے ہی ہے، اوپر زد پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جو ہے وہ بالکل لوگوں کے بنیادی حقوق غصب کر رہے ہیں۔ آپ نے ایجنسیوں کو یہ حق دے دیا ہے کہ وہ پہلے صرف جاسوسی کیا کرتی تھی جو ایجنسیاں، اب وہ آپ کی گرفتاری بھی کر سکتی ہیں، آپ کے سرچ وارنٹ بھی کر سکتی ہیں، اور آپ کو سرچ کر سکتی ہیں، آپ کی کوئی بھی چیز قبضے میں لے سکتی ہیں۔ یعنی کہ آئی ایس آئی اور آئی بی جو ہے اب آپ کو اور مجھے گرفتار کرنے کے لیے امپاور کر دی گئی ہیں۔ پہلے وہ بالکل میرے خلاف اگر انہوں نے مجھے یا آپ کو گرفتار کرنا ہوتا تھا تو وہ مقامی پولیس اسٹیشن پہ جاتے تھے اور پولیس اسٹیشن میں جا کے ایسے ہی ہے۔ ہمارے خلاف درخواست دیتے تھے، پھر ہماری گرفتاری کے وارنٹ وہ لیتے تھے، لیکن اب انہیں اس تکلف سے ماورا کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک بالکل براہ راست گسٹاپو کا رول اسٹیبلش کرنے کی سازش ہے اس ملک کے خلاف، اور اس حوالے سے قانون پاس ہو گئے۔ اب یہ قانون کسی بھی صحیح، میرے جیسے ملنگ آدمی نے اٹھ کے چیلنج کر دینا ہے اور سپریم کورٹ نے اس قانون کو اڑا کے رکھ دینا، کیونکہ ایجنسی کی ڈیفینیشن ایجنسی کی ہے۔ اس کے علاوہ قومی ایسے مفاد ہی کا ایک انوکھی ڈیفینیشن کر دی گئی ہے کہ ملکی مفاد کیا ہوگا، ملک کا وسیع تر مفاد، اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے بعد جناب سر، لیکن کانٹینٹ، بات یہ ہے کہ جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو وہ ہو تو ان کی چچا کے ناک کے نیچے ہی رہا ہے نا، اور ان کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، تو مریم میں یہی نواز کر کو رہا ہوں، بجائے میں یہ یہی کہ کہہ وہ رہا ہوں کچھ نا، بولیں، کچھ کہیں، کوئی اپنا رول یہی پلے میں کریں، وہ خاموشی پہ سائڈ پہ بیٹھ گئی ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ ایک طرح سے خاموشی اختیار کر کے اس میں شریک ہو رہی ہیں کہ وہ ہونے دے میں رہی ہیں۔ یہی میں اسی پوائنٹ پہ تو آپ کو لانا چاہ رہا تھا کہ وہ ایک طرح کا تاثر یہ دینے کی کوشش کر رہی ہیں کہ یہ تمام جو حرکتیں ہو رہی ہیں میں اس کا حصہ نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ پارٹ آف اٹ اینڈ آئی ایم ناٹ ریسپانسبل ایون۔ یہ جو پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے میں اس کی ذمہ دار نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جو سر کہ لیکن فیک ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو شریف نام لگتا ہے نا، مریم نواز شریف اور شہباز شریف اور نواز شریف، یہ جو شریف خاندان کا نام ہے نا، تو وہ اس سے الگ تو نہیں ہو سکتی، تو اب اگر ان کے چچا کر رہے ہیں تو صرف خاموشی اختیار کر کے وہ کیسے اس چیز سے بالکل سائڈ پہ اپنے آپ کو شو کر لیں گے؟
ایگزیکٹلی یہی بات میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ کیسے اس رسپانسبلٹی تو اپنے، لیکن وہ سمجھتی ہیں کس طرح خاموشی اختیار کر کے وہ اپنے آپ کو موجودہ فیصلوں سے عدم ذمہ دار قرار دے سکتی ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ اسی لیے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور یہ کوئی پہلی دفعہ خاموشی اختیار نہیں کی، وہ پہلے بھی ماضی میں بھی وقتاً فوقتاً اس طرح کی خاموشی بالکل اختیار کر. رضی صاحب، شکریہ آپ کا بہت بہت. لیکن ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ مریم نواز کی خاموشی جو ہے وہ اور کتنے دن چلے گی، اور جیسے ہی ان کی طرف سے کوئی رسپانس آتا ہے تو وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، اور رضی صاحب سے بھی اس پہ ان کا انالیسز لیں گے. لیکن آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.